بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکندر اعظم کا قول ہے، میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا، لیکن میرا استاد مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا۔ دنیا میں انہی لوگوں کی عزت ہوتی ہے جنہوں نے اپنے استاد کا احترام کیا۔ استاد کے سامنے احتراماً نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کر جیتا ہے۔ اپنے والد اور استاد کی بات غور سے سنا کرو تاکہ تمہیں دنیا والوں کی نہ سننی پڑے۔ اپنے استاد کی عزت کرو کیونکہ اسی کی بدولت آج تم یہ عبارت پڑھنے کے قابل ہو۔ اپنے والد اور استاد کی بات غور سے سنا کرو تاکہ تمہیں دنیا والوں کی نہ سننی پڑے۔ اسلام نے استاد کو اعلیٰ مقام دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک اچھا استاد ایک چراغ کی طرح ہے جو دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود کو جلا دیتا ہے۔ استاد کی مثال ایک چراغ کی طرح ہوتی ہے جو دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود کو جلاتا ہے۔ زندگی اور استاد بہت کچھ سکھاتے ہیں، فرق صرف اتنا ہی ہے، استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ اگر استاد نالائق بچے میں یہ یقین پیدا کر دے کہ وہ لائق ہو سکتا ہے تو بچے کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اگر استاد اہل ہے اور مخلص بھی ہے تو وہ ولی ہے۔ اپنے استاد کی عزت کرو کیونکہ اسی کی بدولت آج تم یہ عبارت پڑھنے کے قابل ہو۔ اپنے استاد کے خلاف بولنے والا انسان علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ استاد کا ادب کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ استاد کی عزت ماں باپ سے زیادہ کرو کیونکہ وہ تمہاری روح کی اصلاح کرتا ہے۔ جو شاگرد استاد کی سختیاں برداشت نہیں کرتا اسے زمانے کی سختیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ استاد اور سڑک دونوں اپنی جگہ پر ہی رہ جاتے ہیں مگر دوسروں کو اپنی منزل پر پہنچا دیتے ہیں۔ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، سنبھل کر چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے۔ نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کشی کر لیں، وضاحتیں آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ مدد کرنا سیکھیے، فائدے کے بغیر ملنا جلنا سیکھیے، مطلب کے بغیر عاجزی سے چلنا سیکھیے، غرور کے بغیر زندگی جینا سیکھیے، دکھاوے کے بغیر۔ جہاں ہر کلومیٹر پر لائبریری اور تجربہ گاہ کی بجائے دربار اور مزار ہو، وہاں سائنسدان نہیں بلکہ ملنگ ہی پیدا ہوں گے۔ مارٹن لوتھر نے کہا تھا، اگر آپ اڑ نہیں سکتے تو دوڑو، اگر آپ دوڑ نہیں سکتے تو چلو، اگر آپ چل نہیں سکتے تو رینگو، پر آگے بڑھتے رہو، اپنی سوچ اور سمت کو درست رکھیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ تعالی۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ امریکہ میں 3 طرح کے لوگوں کو VIP درجہ دیا جاتا ہے، معذور، سائنسدان، ٹیچر۔ رہبر بھی، یہ ہمدم بھی، یہ غم خوار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے۔ سنا ہے اس کو سخن کے اصول آتے ہیں، کرے کلام تو باتوں سے پھول آتے ہیں۔ سنا ہے اس کے پڑھانے میں ہے ایسی مٹھاس کہ بخار بھی ہو تو بچے اسکول آتے ہیں۔ جو بچہ استاد کے ادب میں سر کو جھکا لیتا ہے پھر وہ دنیا میں سر اٹھا کر جیتا ہے۔ جو شاگرد استاد کا تھپڑ برداشت نہیں کرتا پھر اسے زمانے کے تھپڑ برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ استاد ایک معمولی سے آدمی کو آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ استاد ایک نور ہے جو اندھیرے میں ہمیں دکھلاتا ہے، ایک سیڑھی ہے جو ہمیں بلندی پر پہنچا دیتی ہے۔ استاد ایک انمول تحفہ ہے جس کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ استاد اور عالم معاشرے کے میر کارواں ہیں اور جس معاشرے کے میر کارواں اچھے ہوں وہ معاشرہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے جبکہ زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ اگر کوئی طالب علم یہ سوچ لے کہ علم استاد سے نہیں کتاب سے حاصل ہوتا ہے تو اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا۔ میرے ہاتھ میں جو قلم ہے استاد کی عطا ہے۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کا والد فوت ہو چکا ہو، حقیقی یتیم وہ ہے جو علم اور ادب کی دولت سے محروم ہو۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ میرا شمار پہلے کہیں پتھروں میں تھا، استاد نے تراش کے ہیرا بنا دیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اتنی بڑی اسلامی مملکت کے خلیفہ ہونے کے باوجود ان کے دل میں کوئی حسرت ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کاش میں ایک معلم ہوتا
برکتوں کو ختم کرنے والی بیماری استاد کی ناشکری خوفناک بلا اور تباہ کن بیماری ہے اور علم کی برکتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ ایک استاد لوہے کو تپا کر کندن اور پتھر کو تراش کر ہیرا بناتا ہے۔ استاد کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، میں نے زندگی بھر استاد کے گھر کی طرف پیر نہیں کیے۔ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریز کو پڑھا دے، دین اتنا بھی نہیں سیکھا کہ باپ کا جنازہ پڑھا سکے۔ تعلیم سب سے طاقتور ہتھیار ہے جسے آپ دنیا کو بدلنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ ان لوگوں کی قدر کریں جن کی وجہ سے آپ اس مقام پر ہیں۔ تعلیم سب سے طاقتور ہتھیار ہے جس سے آپ دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ دھرتی پہ سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسان کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ بارش کا نہ ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، لہٰذا توبہ کریں، استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں جن لمحوں میں میرے والدین مسکراتے ہیں۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اے عرش والے رحم کر، فرش والے بڑی مشکلات میں ہیں، یا اللہ مجھے سدا سہاگن رکھنا۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جو وجہ کائنات ہے۔